اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں. اچھا وقلیل ماہم، یہی سوال آپ سے ہوگا. اس وقت بریک پہ جا رہے ہیں ہم. خواتین و حضرات آتے ہیں بریک کے بعد. خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور گفتگو ہو رہی ہے دین کو مطلوب فرد کے عنوان کے تحت. ڈاکٹر صاحب، بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ آخرت کا تصور مغرب سے نکل گیا. ہم موازنہ کر رہے تھے کہ مغرب کا تصور انسان اور دین کا تصور انسان، کیا بنیادی فرق ہے ان میں. سوال یہ رکھا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ آخرت ٹھیک ہے وہاں سے نکل گیا، مغرب کی معاشرت سے، ان کے تصور انسان سے، لیکن مسلم معاشرت میں جو تصور ہے آخرت کا اور دنیا کا، کیا اس میں کوئی تطبیق پیدا کر پائے؟ موجودہ جو مسلمان دنیا میں ہیں اس وقت، ان کی عظیم اکثریت کے بارے میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں ایک نشست میں، کہ وہ یقین والے ایمان سے تہی دست ہیں، بہراور نہیں ہیں. ایک قانونی ایمان ہے جو وربل اٹسٹیشن، زبان سے ایک گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ میں مانتا ہوں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن ان پر یقین نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یہ تو عقائد کی ایک پوٹلی ہے، ہمارے دماغ کے اندر ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ عقائد ہیں یہ، اس پر یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. اب جو خلا پیدا ہوا ہے وہ مغرب ہی کا فلسفہ آج چھایا ہوا ہے. میں نے شروع میں آج کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے اوریجن کے اعتبار سے یورپین ہے، اس وقت جو ہے وہ پورے عالم پر چھا گئی ہے، پورے گلوب کے اوپر چھا گئی ہے یہ تہذیب جو ہے، اور مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہے. ہمارا بھی اکثریت، عظیم اکثریت انہی میٹیریل ویلیوز کے تحت زندگی گزار رہی ہے مسلمانوں کی، کہ جو وہ گزار رہے ہیں. بلکہ ہم حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کم سے کم دنیا میں تو ہم سے اچھے ہیں، ہم تو دنیا میں بھی رہ گئے پیچھے. اس اعتبار سے مسلمانوں کا معاملہ بڑا اس پہلو سے اس وقت تشویش طرف ہے کہ وہ یقین والا ایمان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو سورہ حجرات کی آیت میں نقشہ کھینچا گیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. یوں کہہ سکتے ہو کہ مسلمان ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہماری عظیم اکثریت اس سٹیج پر زندگی گزار رہی ہے. ٹھیک. اچھا، اور مغرب میں تو ٹوٹلیٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی کہ ان کے تصور آخرت اس انداز سے نہیں ہے، بلکہ ایک سیکولر معاشرت کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر مغرب میں موجود افراد اپنے اندر وہ مومنانہ شان پیدا کر لیتے ہیں جو دین کو مطلوب ہے، تو پھر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین، یعنی مغربی معاشرہ اور دینی معاشرہ، اگر کوئی دینی معاشرہ ہے تو ان کے مابین ہم آہنگی پیدا ہونے کے لیے کیا آسانیاں نہیں پیدا ہو جائیں گی؟ ہم آہنگی تو پیدا نہیں ہوگی. بات تو یہ ہوگی اگر وہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جن میں کہ وہ یقین حقیقی موجود ہو اور عمل صالح حقیقتاً موجود ہو، تو وہاں کے لوگوں میں بھی یہ چیز سرایت کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بات وہاں پھیلے گی. ٹھیک ہے. اس حوالے سے لیکن اسلام ہے، اور وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ اپنی جن ویلیوز پر کھڑا ہے وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ترقی کے جو انہوں نے اسٹیجز طے کیے، وہ جو زینے طے کر کے آگے بڑھے، وہ مادی ترقی کم از کم انہوں نے حاصل کی. ہمارے پاس نہ مادی ترقی ہے اور نہ روحانی ترقی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم دوبارہ اسی بات پہ آتے جو آپ نے بات فرمائی، قد افلح من زکاہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں فلاح حاصل ہو رہی ہے تزکیے کی وجہ سے، جو کچھ تزکیہ ہم کرتے ہیں. یہ فلاح سے مراد کیا ہے؟ بہت پیارا سوال کیا جا آپ نے. فلاح عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو چیر کر کچھ نکالنا، اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں. فارمرز کی موومنٹ جو ہے ایجپٹ میں، فلاحین تحریک جو ہے، وہ کون ہے؟ کسان اپنے ہل کی نوک سے زمین کو چیرتا ہے، دھرتی کو. اس میں سے پھر اس کے اندر جو نباتاتی صلاحیت ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے. انسان کا میں نے عرض کیا تھا کہ ڈوئل اس کا ایگزسٹنس ہے، میٹیریل ایگزسٹنس اور وہ جو اس کے اندر روح ہے.
یہ میٹیریل ایگزسٹنس چھایا ہوا ہے، اس کے اوپر لپٹا ہوا ہے. چنانچہ مجھے تو اپنشد کا ایک جملہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی آج کی ترجمانی ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا سورۃ الحشر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ پھر فاسق و فاجر ہیں. یہ کس سے غافل ہوتا ہے انسان؟ اپنے بدن کے تقاضوں سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا. جو بھی تقاضا ہوتا ہے پورا کرتا ہے، کھانے کو پیٹ مانگتا ہے دیتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، چھوٹی سی پنسی نکل آئے بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو بدن کے تقاضوں سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ غافل نہیں، اس روح سے غافل ہوتا ہے. اسی کو اپنشد میں کہا گیا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے. مین in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. وہ ریئل سیلف تو اندر ہے، اس کے گرد یہ لبادہ ہے جو کہ حیوانی وجود کا ہے. اس کو پھاڑ کر اس اصل اپنے وجود کو برآمد کرنا، اور پھر جب وہ پیدا نکلتا ہے زمین سے تو 2 بتیاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پودا بنے گا، وہ درخت شاندار جو ہے درخت بن سکتا ہے. جی تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہے. مجھے جس طرح آپ نے اپنشد کا یہ جملہ بیان فرمایا، ایک کسی بہت بڑے مجسمہ ساز کا فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجسمہ تو پتھر کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، میں فاضل پتھر الگ کر دیتا ہوں. یہ مولانا روم کی مثنوی میں ہے. اچھا، مولانا روم کی مثنوی میں. ٹھیک، صحیح بات. جی آپ کی بات رہے گی جاری. تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ پھر وہاں سے اصل میں یہ جو فلاح حاصل ہوتی ہے، اس لیے قرآن سارے اوصاف بیان کر کے کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہوں گے کہ جو فلاح پا جائیں گے. وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایک لفظ ہے نہیں جو اس پورے فینومینن کو جو ہے بیان کر سکے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اپنے مادی وجود میں سے اپنی حقیقی روحانی وجود کو برآمد کرنا اور اسے پروان چڑھانا، یہ ہے در حقیقت انسان کی کامیابی کا راز. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ اب یہ کامیابی کا راز آپ نے بیان فرما دیا، اور اپنے تزکیہ وغیرہ تمام چیزیں ایمانیات، لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے نا؟ جیسے ہم اس کے پیرامیٹرز 2 ہیں اہم. اچھا، ایک بندگی، اللہ کو پہچانا ہے، to bow down, prostrate before him, obey him. نمبر 1، اس میں ساری احکام شریعت آ جائیں گے، ساری اخلاقیات آ جائیں گے. یہ اللہ کی بندگی ہے. اور اس سے اوپر اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کی گواہی دو، اللہ کے دین کو قائم کرو، پوری زندگی جہاد بن جائے، جد و جہد ہو. یہ دوسرا حصہ ہے. ان دونوں کمپوننٹس کو جمع کیا جائے تو مرد مومن بنتا ہے. ورنہ صرف عبادت گزار، تہجد گزار، ذکر و اذکار کرنے والا اور شغل و جو ہے مراقبہ کرنے والا، یہ ایک یکم کی شخصیت، یہ انسان مطلوب نہیں ہے. یعنی وہ پرستش کی طرف تو آتی ہے بات، لیکن اطاعت کی جانب نہیں جا رہی. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں فارسی میں انہوں نے کہا ہے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. جو نوری سجدہ بھی خواہی، جو خاکی بے شزا خواہی، چنا خود را نگہ داری کہ بائیں بے نیازیہا، شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی. تو چاہتا ہے کہ تیرے دوست اولیاء وہ اپنی جانیں دے کر اور تیری شہادت دیں، تیری گواہی دیں، تیری توحید کی، تیری صفات کمال کی، تیرے دین کی، تیرے عدل و انصاف کی، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر گواہی دیں، چاہے گردن کٹوانی پڑ جائے. کردار کی سطح پر. اب آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب، بہت اقبال کا ذکر آپ کرتے ہیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، میرا ہیرو بھی اقبال ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت ہے فقط مستی احوال، ملا کی شریعت ہے فقط مستی گفتار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. تو کردار مطلوب ہے، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں.